لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله دائمة الباقية على أعدائهم وغاصب بحقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. برادران ایمانی، پروردگار عالم قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اپنے نبی کریم سرکار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں، صبر کرنے والوں، اللہ کی راہ میں خضوع و خشوع سے پیش آنے والوں، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کے ذریعے اس کی فرما برداری کرنے والوں کو پر اپنے نبی کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ بشر الصابرین، اے میرے حبیب آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ ظاہر آیت مبارکہ بڑی طولانی ہے، مختصر سی گفتگو کہ پروردگار عالم پہلے امتحان پر پیغمبر کو یہ امت تک پہنچانے کی بات کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب آپ یہ بتا دیجئے کہ تم سب کا امتحان ہوگا، اور جب امتحان کی اس نے نوعیت بھی بتا دی، امتحان کی خصوصیت بھی بتا دی، امتحان کی کیفیت بھی بیان کر دی، تو اب وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے حبیب آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان پر جب بھی کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ جزا و فضا، وہ گلہ و شکوہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ، بہت ہی خاکساری و انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں: انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں اور اسی کی بارگاہ پلٹ کر جانا ہے۔ ظاہری آیت مبارکہ میں جہاں بشارت ہے، نذارت ہے پیغمبر کے ذریعے سے، وہاں انسان کی مبدا اور معاد پر بھی گفتگو ہے کہ اگر انسان کو اپنی ابتدا اور انتہا یاد رہے تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی کا راز ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس لیے اس نے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت کا فقرہ اپنے نبی کے ذریعے، اس لیے کہ صبر بہت مشکل مسئلہ ہے، بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے۔ سب نماز پڑھ لینا آسان ہے، روزہ رکھ لینا آسان ہے، دین کے حکام پر عمل کر لینا آسان ہے، غریبوں کو خیر خیرات کر دینا آسان ہے، مگر صبر کی منزل میں دامن صبر سے وابستہ رہنا، کہ دامن صبر ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اور اسی لیے پروردگار عالم بشارت سب کو نہیں دے رہا ہے، بلکہ بشارت ان کو دے رہا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ بشر الصابرین، اے میرے رسول آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان جب کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے، جب کسی مشکل مرحلے میں گرفتار ہو جاتا ہے، جب کسی مصیبت میں دوچار ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر جو ذات ہمہ وقت اس کا سہارا اور آسرا دلاسا بن سکتی ہے، وہ ذات پروردگار عالم ہے۔ اور ظاہر ہے کسی وجہ سے پروردگار عالم نے صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خصوصیت قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے یہ بھی اس نے، جہاں اس نے صبر کے بہت سارے معانی، بہت سارے مفاہیم، بہت سارے مطالب، جہاں بہت ساری روحانیت، وہاں اس نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ظاہر پورے کے پورے قرآن میں اللہ نے بہت سارے حکام نافذ کیے، مگر کہیں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ قیام کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہے، مگر اس نے
صبر کی منزل معراج عطا فرمائی ہے صاحبان ایمان کو، کہ اس نے کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہاں یہ تمام کے تمام آیات پروردگار عالم نے ارشاد نازل فرمائی اپنے نبی کے ذریعے۔ وہاں یہ بھی قرآن مجید میں آپ کو ملے گا کہ وہ جناب موسیٰ اور خضر کی گفتگو کا واقعہ بھی قرآن میں ملے گا، اور جناب خضر اور جناب موسیٰ کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کا صبر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں علم میں کمی ہوتی ہے وہاں صبر میں بھی کمی ہو جاتی ہے، اور اسی لیے کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں، مشکلات کے مقابلے میں، کٹھنائیوں کے مقابلے میں، مراحل کے مقابلے میں اگر کوئی ہر لمحہ کسی مومن کو سہارا دیتا ہے تو یہ قوت صبر ہے، کہ جو ظالم کے مقابلے میں، جو استبداد کے مقابلے میں، جو قاہر کے مقابلے میں، جو جابر کے مقابلے میں انسان کو سہارا دیتا ہے، یہ قوت صبر ہے، کہ جس کے پاس جس قدر قوت برداشت ہوگی، جس قدر قوت صبر ہوگی، جس قدر یہ صبر کا ملکہ ہوگا، اسی قدر انسان وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب، اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ قرار پائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دیکھیں کہ انسان اپنے بھائیوں سے رخصت ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے سر سے باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے، کبھی کسی کے بھائی کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کبھی کوئی یتیم ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بے کس ہو جاتا ہے، مگر ان تمام منازل میں جو صاحبان ایمان ہیں وہ صبر کے جادے سے ہٹتے نہیں ہیں، وہ صبر کے راستے سے علیحدہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہر لمحے پر بھائی رخصت ہو جاتا ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، ماں کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے، انسان یتیمی کی زندگی گزار لیتا ہے، مگر تمام کے تمام مراحل میں جو چیز انسان کو مکمل طریقے سے سہارا اور آسرا اور قوت عطا کرتی ہے، اس قوت کا نام صبر ہے، اور صبر کا عمل کا بڑا اہم ہے۔ اور یہ قرآن مجید بار بار آواز دے رہا ہے کہ صبر کیسے کیا جائے، دشمنوں کے مقابلے میں صبر کیسے کیا جائے، اپنوں کے مقابلے میں صبر کیسے کیا جائے۔ اور اسی لیے مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بڑا ہی مشہور و معروف فقرہ ہے نہج البلاغہ میں، جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ صبر و صبران، کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، کہ صبر علی الراحہ یا صبر علی النعمہ و صبر علی المصیبہ، کہ ایک مصیبت پر صبر کرنا اور ایک نعمت پر صبر کرنا، کہ جب انسان کے پاس نعمت آ جائے، جب راحت آ جائے، جب ہر جانب سے آسائش و سہولت کے سامان فراہم ہو جائیں، تو ایسے موقع پر صبر کرنا یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، اور مصیبت میں صبر کرنا یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ اور ظاہر جن مرحوم کی سال ثواب کی مجلس اعزا ہے جناب مرزا محمد مہدی عرف کفایت صاحب، بڑے نیک آدمی، بڑے مخلص آدمی، کہ ایک زمانے سے تقریباً 30-32 سال سے ہماری ان کی ملاقات، جب سے ہم کرناٹک میں حاضر ہوئے، سرزمین کرناٹک پر قدم رکھا، اس وقت سے میری ان کی ملاقات، مگر بڑے سادہ اللہ انسان، آج تک ہم نے ان میں سوائے اخلاص کے، سوائے خاکساری کے ذرہ برابر کسی اور چیز کا ہم نے مشاہدہ نہ کیا۔ علماء سے، ذاکرین سے، مہمانوں سے بڑی ہی پرتپاک انداز سے ملاقات فرماتے تھے، بڑے بہترین انداز سے، اور اسی بنیاد پر تقریباً 14 برس سے زیادہ انجمن امامیہ کی صدارت بھی آپ نے فرمائی بہترین انداز سے، کہ وہ اس سلسلے میں وہ نہ جانے کتنے علماء، کتنے ذاکرین، ایام ازا کے سلسلے میں دوسرے مواقع پر، خاص کر کے وہ جشن سلطان وفا، کہ جو بہترین انداز سے آپ ہی کے دور سے برپا ہوتا چلا آ رہا ہے، حالانکہ اس میں وہ جو بڑے اہتمامات وہ آپ کی جانب سے، اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ اس میں جناب آقا سلطان صاحب کا بھی پورا انہماک رہا کرتا تھا، مگر یہ کہ وہ جو شعراء کو مدعو کرنا، کون شاعر کے اس انداز سے پڑھتا ہے، یہ تمام کے تمام
فہرست کفایت سر تیار کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ بڑی خدمات ہیں شہر بنگلور ہی میں نہیں بلکہ پورے اسٹیٹ میں، کہ وہ خاص کر تعلیم کے سلسلے میں، کہ وہ آپ کا اسکول جو امامیہ کے نام سے مشہور و معروف، کہ اس میں وہ زیادہ تر بچے جو کسی مقام پر، ظاہر ہے ہر جگہ کہ ماحول الگ الگ ہیں، مگر خاص کر کے مسلم اور خاص کر شیعہ بچے جو کہیں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے، وہ آپ سے رابطہ کر لیا کرتے تھے، اور آپ بڑے پرتپاک انداز سے بغیر کچھ سوچے سمجھے، ہاں آ جاؤ، 3 مہینہ پہلے تمہیں ٹیوشن لینا پڑے گا، آ جاؤ، اور اس انداز سے وہ علم میتھمیٹکس، علم ریاضی، علم سائنس وہ بچوں کو پڑھا دیا کرتے تھے، کہ پھر 3 مہینے کے بعد جو بچے ایگزام میں بیٹھتے تھے تو بڑے اچھے نمبروں سے وہ پاس ہو جایا کرتے تھے، کہ خود بچوں کے سرپرست بھی حیران و پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جو آپ کی خدمات ہیں، جو آپ نے وہ اس بنگلور جیسے شہر میں رہ کر کے وہ مومنین کے لیے اور بہت ساری خدمات آپ کے ہیں، تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور یقیناً کہ وہ ایک علالت کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے، اور ظاہر ہے کہ میں اس پہ مجلس اعضاء کے ذریعے سے ان کے برادران جناب مرزا عباس علی صاحب، الحاج مرزا عباس علی صاحب اور دیگر برادران، اور ان کے بڑے چہیتے بھتیجے جناب آقا سلطان صاحب، ان کے تمام کے تمام اعزاء اقربا فرزندان، اور خاص کر کے ان کی اہلیہ محترمہ اور تمام کے تمام اعزاء اقربا خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سال 2020 جو آیا، یہ ہم سب کے لیے بڑی کٹھن اور بڑی مشکل کا دور رہا ہے، کہ وہ ایک سے ایک شخصیتیں بنگلور سے رخصت ہو گئیں، کہ دیکھتے دیکھتے ایک اچھی خاصی تعداد، اور اس میں جناب ہمارے کفایت سر بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہمیں کلمات کے ذریعے سے ظاہر ہے مجلس اعضاء ہے، اس مجلس اعضاء کا ثواب بہرحال ان کی روح کو بڑا سکون حاصل ہوگا، کہ وہ زیادہ تر مجلسیں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے متعلق، یا جو ان کی اور ان کے برادران و خانوادے کی جانب سے جشن ہوا کرتا تھا مسجد میں، وہ زیادہ تر مجھے سے پڑھوایا کرتے تھے، اور خاص کر کے وہ بی بی زینب اور مولا عباس کا ذکر بڑے انہماک سے سماعت فرمایا کرتے تھے۔ تب یہ دیکھیے کہ جس کا صبر زیادہ ہوتا ہے، جس کا علم زیادہ ہوتا ہے، اس کا صبر بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جس کا علم کم ہوتا ہے اس کے ہاں صبر بھی کم پایا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھنا ہے صبر کیسے کیا جائے، تو کربلا والوں کو دیکھا جائے کہ وہ کس انداز سے کربلا والے زیادہ صبر پر گامزن ہیں، کہ وہ ایک سے ایک شجاعت ترین شخصیتیں، کہ وہ ہر قدم پر وہ صبر کے جوہر دکھا رہی ہیں۔ ہاں ارباب ادا وہ منزل بھی آئی کہ یہ دیکھیں کہ جہاں کربلا میں بڑے مصائب، بہت سارے آلام و شدائد کا سامنا، وہ کربلا کا یہ پہلا اور آخری واقعہ ہے۔ یوں انبیاء امتحان سے گزرے، اوصیاء امتحان سے گزرے، اولیاء امتحان سے گزرے، مگر چند لمحوں کے لیے جناب ایوب کے امتحان کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ اب اللہ آواز دے رہا، نعم الصب نعم العبد انہ اواب، کیا بہترین بندے تھے جناب ایوب۔ جناب یعقوب کے صبر کا تذکرہ، جناب یوسف کے صبر کا تذکرہ، سارے کے سارے انبیاء کا تذکرہ تاریخ انبیاء میں موجود ہے، مگر ان کا امتحان ایک مختصر سا تھا، کہ اس کے بعد ان کی آل بھی ان کو مل گئی، اولاد بھی مل گئی، بچے بھی ان کو مل گئے، پراپرٹی بھی مل گئی، جائیداد بھی مل گئی، زراعت بھی واپس دے دی اللہ نے، باغ بھی واپس دے دیے، غلام بھی واپس آ گئے، ان کے مویشی اور دوسرے بھی ساز و سامان واپس مل گئے، مگر حائر کربلا میں زہرا کا چمن ایسا اجڑا، اللہ اکبر۔ ہاں ارباب ادا، ارے کس کس کو رویا جائے، کس کس پر آنسو بہایا جائے۔ حسین نے کیسے صبر کیا، کبھی حبیب کا لاشا اٹھایا صبر کیا، کبھی زہیر کے سرہانے پہنچے صبر کیا، کبھی مسلم نے اوسجا کے سرہانے پہنچے صبر کیا، اور ایک منزل وہ آئی کہ جب مقتل سے آپ کے علم بردار نے آواز آقا غلام کا سلام قبول کیا،
کیجئے۔ ارے یہ امام پہنچے، ایک مرتبہ عجیب کیفیت۔ اب حسین نے جو مرثیہ پڑھا، امام نے جو مرثیہ پڑھا، کیا فرما رہے؟ الآن انکسر ظہری، اے بھیا عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ارے لیجئے، غازی کے سر کو اپنی آغوش میں لیا۔ بھیا کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ فرمانے لگے آقا کچھ عجیب کیفیت ہے۔ امام نے فرمایا بھیا کچھ وصیت ہو تو بیان کرو۔ امام کی حکم پر جناب عباس نے کچھ وصیتیں فرمائیں، مگر ان میں سے ایک وصیت یہ بھی کہ آقا ایک تمنا یہ بھی ہے، کہو میرے غازی۔ کہا جب میں دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے مبارک پر نگاہ ڈالی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں، چاہتا ہوں جاتے جاتے آپ کے چہرے مبارک کا دیدار ہو جائے، مگر آقا کیا کروں؟ ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے دامن ابا سے آنکھ کے خون کو صاف کیا، غازی نے نگاہ ڈالی، آقا خدا حافظ۔ امام نے فرمایا بھیا جا تو رہے ہو مگر ایک تمنا میری بھی ہے، فرمائیے میرے آقا۔ کہا کہ ایک مرتبہ امام نے فرمایا بھیا ہمارا رشتہ بھائی کا ہے، مگر تم نے ہمیشہ ہمیں آقا کہا، مولا کہا، سید کہا، سردار کہا، اب دنیا سے جا رہے ہو تو ایک مرتبہ تو بھائی کہہ دو کہ غازی کے لب ہلے، اخل حسین علیہ منی السلام۔ ارے روح جنت کو پرواز کر گئی۔ عباس دنیا سے کیا گئے، حسین کی کمر خمیدہ ہو گئی۔ علی اکبر علم سنبھال رہے ہیں، خیمے میں آ رہے ہیں، سکینہ بچوں کو جمع کر رہی ہے، اور مگر جب خیمے میں علم آیا تو مشکیزہ بھی آیا، علم بھی آیا، مگر سکینہ کا چچا عباس فرات کنارے آرام کر رہا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار محمد و آل محمد کے واسطے اس قلیل ذکر کو قبول فرما، اس ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم تک جان مال ایمان عذاب روح حفاظت فرما، ہمیں جو پریشان دور فرما، مرحوم کی درجات کو عالی فرما، سوگواران کو صبر جمیل عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر مرحوم کی روح کو ایصال فرما دے۔ ماتم حسین